بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس ود یاسر یاسین، اور ایک درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کو بتائیں کہ آج 14 جولائی ہے اور 15 جولائی کی کال تھی عوامی ایکشن کمیٹی کے لانگ مارچ کی، لیکن آج پنچ اور سدنوتی جو ہے وہ لہو لہان ہو چکا۔ 7 افراد جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ بلوچ اور راولہ کوٹ کے مقام پر فورسز اور عوام کے مابین تصادم میں 7 افراد کی جو شہادتیں ہیں وہ کنفرم ہو چکی ہیں، جس میں ایک رینجر اہلکار بھی شامل ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بلوچ کے مقام پر 5 افراد جان کی بازی ہارے، جبکہ راولہ کوٹ میں 2 افراد کی شہادت کی تاحال تصدیق ہوئی ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے 15 جولائی کو مظفر آباد مارچ کی کال دے رکھی تھی، جسے منتشر کرنے اور کنٹرول کرنے کے لیے کوٹلی سے جو رینجرز اور فورسز کی ایک بڑی تعداد تھی وہ باراستہ بیٹھک بلوچ تراڑکھل راولہ کوٹ پہنچنا چاہ رہی تھی، جس کے لیے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور عوام کے ساتھ جو تصادم ہوا اس میں یہ جانی نقصان ہوا، جو کہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ اگر آج 14 جولائی کو یہ صورتحال سامنے آئی ہے تو کل 15 جولائی ہے، اور کل تک مذاکرات شروع نہیں ہوتے اور مسئلے کا پرامن حل نہیں نکالا جاتا تو بڑے خونی تصادم کا بھی خدشہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری، وہ بھی انتخابی مہم کے سلسلے میں آزاد کشمیر کے دورے کی تیاریوں میں ہے، جبکہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی جانب سے بھی ان کے دورے کے انتظامات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور بیانات اور اشتہارات جو ہے وہ سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر جاری ہیں۔ لیکن آپ کو بتائیں کہ کیا یہ موجودہ صورتحال کیا اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس ماحول میں کوئی بھی سیاسی شخصیت جا کے اپنے کارکنوں سے جو ہے وہ خطاب فرمائے اور اس میں جھوٹے سچے دعوے کرے اور وعدے کرے؟ قطر نہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا یہ کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام اور فورسز کا یوں آمنے سامنے آنا کسی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ اور خواجہ سعد رفیق نے یہ کہا کہ تمام بجٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر پر خرچ نہیں کیا جا سکتا، پورے پاکستان کو ساتھ لے کر چلنا ہے، لیکن آزاد کشمیر کے عوام جو آج سڑکوں پر ہیں اس کا ذمہ دار انہوں نے دہائیوں سے جاری آزاد کشمیر کے اندر بیڈ گورننس کو قرار دیا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی کے مشہور زمانہ جو قتل کیس تھا، ماجد ستی قتل کیس، اس میں مرکزی ملزم فرخ امتیاز کھوکھر سمیت مزید 2 ملزمان کو عمر قید اور 10-10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے۔ فرق کھوکر کو کمرہ عدالت میں ہتھکڑیاں لگا دی گئی، جبکہ آپ کو بتائیں کہ عدالت نے کیس کا جو تفصیلی فیصلہ تھا وہ بھی سنا دیا، جس کے مطابق ملزم فرق امتیاز کھوکر، ملزم امیر حمزہ اور ملزم حیدر نواز کو عمر قید اور 10-10 سال کی 10-10 لاکھ روپے جرمانے کی جو سزا ہے وہ سنائی گئی ہے۔ تمام ملزمان کو سخت سکیورٹی میں اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ جبکہ خطے کی صورتحال سے آپ کو آگاہی دیتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکہ اور ایران میں امن معاہدے کے خاتمے اور کشیدگی میں اضافے کے سبب تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ ایک ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ اگر کشیدگی برقرار رہی اور سپلائی جو ہے وہ متاثر رہی تو خام تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ $100 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہیں، جبکہ ادھر امریکہ کی جانب سے نئے حملوں میں ایرانی ساحلی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون ترسیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جبکہ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق آبنائے ہرمز کے قریب بندر عباس میں 5 دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ ایرانی فوجی قیادت نے یہ بڑا واضح پیغام آبنائے ہرمز کے حوالے سے دے دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کسی دھونس، دھمکی اور حملے یا جنگ کے باعث کسی صورت جو ہے نا وہ نہیں کھلے گا۔ جبکہ بلوچستان میں آپریشن شعبان کامیابی سے جاری ہے اور تازہ ترین کارروائیوں میں مزید 4 دہشت گرد جو ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو یہ بتائیں کہ فورسز کی کارروائیوں کے دوران دہشت گردوں کو بڑے پیمانے پر جو ہے وہ نقصانات اٹھانا پڑ رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ 5 جولائی سے اب تک جو کارروائیاں ہیں ان میں ہلاک ہونے والوں کی جو تعداد ہے وہ 121 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری ہے۔ جنگ بندی اور امن کے دعوے جو ہے وہ مسلسل جھوٹ ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی تازہ کارروائیوں میں ایک خاتون اور بچے سمیت 9 فلسطینی جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں۔